ناظرین، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سندیش اپنے قوم کے بیچ پھیلا رہے تھے۔ ایک دن وہ اللہ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ حارثہ نام کا ایک سانپ تب طور پہاڑ کے پاس تھا۔ اسی سمے مہان اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، سن لو، میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور تمہیں جیسے بھیجا ہے ویسے ہی میں تمہارے بعد بھی کئی نبی اور رسول بھیجوں گا، لیکن آخری دور میں ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا، یا رب العالمین، آپ کا وہ نبی اور ان کے امت کیسا ہوگا؟ تب مہان اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ دیا اور کرونا کا سروت ہوگا۔ وہ کیول انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جن جاتی اور تمام سرشٹی کے لیے رحمت کرپا ہوگا۔ اس کے امت عمل کم کریں گے لیکن عمل کے مقابلے میں انہیں ثواب پونیہ زیادہ ملے گا۔ وہ میری آخری وانی پوتر قرآن کریم لے کر آئے گا، اور مہان اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نبی پر ایمان لائے گا اسے میں مکتی دوں گا، جو اسے محبت کرے گا اس ویکتی کو بھی میں مکتی دوں گا۔ چپکے چپکے اس مہان بات چیت کو سن کر حارث صاحب کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ من ہی من سوچنے لگا، جس نبی سے مہان اللہ رب العالمین اتنا پیار کرتے ہیں، اگر میں اس نبی کے مکھ سے معافی کی دعا مانگ سکوں تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ اگلے دن صبح حارثہ صاحب کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حارثہ صاحب نے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میں حارثہ بول رہا ہوں، میں ایک سانپ ہوں، آپ پیچھے مڑ کر مہربانی کر کے نیچے دیکھیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلنا بند کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نیچے دیکھا۔ تب انہوں نے پایا کہ وہ حارثہ صاحب انہیں بلا رہا ہے۔ تب وہ حارثہ صاحب دھیرے آواز میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آخری دور میں ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ دنیا کے آخری نبی ہوں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، میں ان کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے مہان اللہ رب العالمین سے میری حیات عمرہ لمبی کرنے کے لیے تھوڑی دعا کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس نبی کے زمانے تک زندہ رہ سکوں اور ان کی صحبت حاصل کر سکوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کی کراہٹ سن کر مہان اللہ رب العالمین سے پرارتھنا کی اور ترنت ہی اللہ نے دعا قبول کر لی اور سانپ سے کہا، اے حارثہ، تم اموک جنگل میں جاؤ اور اس نبی کے زمانے تک تم وہی رہو گے۔ تم آج رات ہی سو جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے تم ان کے زمانے تک زندہ رہو گے اور سوئے ہوئے ہی رہو گے۔ یاد رکھنا، جس زمانے میں تمہاری نیند ٹوٹے گی وہ زمانہ آخری نبی یعنی نبی احمد کا زمانہ ہوگا۔ تب وہ حارثہ صاحب موسیٰ نبی کے کہے انوسار ہی اس جنگل میں جا کر گفا کے اندر ایک گڈھے میں سو گیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، دورے بدلتے گئے، راجا بدلتے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد کئی نبی آئے، وہ بھی چلے گئے۔ ایک سمے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا اور وہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے۔ ان کے بچپن کشور اوستھا میں گزر کر انہوں نے جوانی کی عمر میں نبوت پراپت کی۔ ٹھیک اسی سمے جنگل کی گہرائی میں استھت اس ٹیلے یعنی چھوٹی پہاڑی کے اندر حارثہ نام کے سوئے ہوئے سانپ کی نیند ٹوٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جگایا ہو۔ اس کا دل بھر آیا، اس کے انترمن میں ایک عجیب احساس جاگ اٹھا کہ ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آ چکے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ جان سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہاں رہتے ہیں۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ ان کا جنم مکہ شہر میں ہوگا، لیکن حارثہ صاحب نے اور دیر نہیں کی۔ اس نے ایک لمبی یاترا کا راستہ شروع کیا۔ ریگستان کے تپتی ریت کو پار کر کے پہاڑ کی ڈھلان پر چلتا رہا۔ حارثہ صاحب اسی طرح قریب 6 مہینے گزر گئے۔ حارثہ صاحب اپنی چھتی کے بل چل کر اس عرب یعنی مکہ پہنچ گیا۔ تھکا ہوا، کمزور اور دربل چھا لے کر وہ ایک رات مکہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہیں ہے، لیکن کس جگہ ہے، کس گھر میں ہے، یہ حارثہ صاحب نہیں جانتا تھا۔ اس رات بھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار حارثہ صاحب بہت تھک گیا۔ وہ اس سمے ابو جہل کے گھر کے سامنے جا کر گر پڑا۔ بنا کھائے پیے سفر کرتے کرتے حارثہ صاحب تھک گیا تھا، اس لیے جب وہ ابو جہل کے گھر کے سامنے پہنچا تو وہ اور چل نہیں پایا۔ تب اس نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر وہ حارث صاحب سو گیا۔ اگلے دن صبح جب ابو جہل گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک سانپ سویا ہوا ہے۔ اس سانپ کو دیکھ کر ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ ابو جہل نے تب سانپ کو خطرہ مان کر اسے ایک لاٹھی لے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک عجیب گھٹنا ہوئی۔ اچانک سانپ نے ابو جہل کو دیکھ کر بولنا شروع کر دیا اور وہ ابو جہل کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے مت مارو، میں وشو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ میں موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور ان کی دعا میں عمر پا کر آج بھی زندہ ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تمہارا کوئی نقصان کرنے نہیں آیا ہوں، کرپیا تم میرا کوئی نقصان مت کرو۔ سانپ کو بات کرتے دیکھ ابو جہل کو بہت آشچریہ ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر وہ غصے سے لال ہو گیا اور آگ ببولا ہونے لگا۔ اس نے چلا کر اپنی بیوی کو آواز دی، وہ مجالدہ، تم کہاں ہو؟ دیکھو، محمد نے مجھے مارنے کے لیے ایک سانپ بھیجا ہے۔ یہ ایک جدائی سانپ ہے، یہ انسانوں کی طرح بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بیوی گھر سے باہر نکلی اور دیکھا ابو جہل واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ سانپ بات کر سکتا تھا اور منہ سے محمد نبی کا نام لے رہا تھا۔ تو مجلدہ ایک سچی عورت تھی، وہ بھلے ہی اسلام کا سمرتھن نہ کرتی لیکن اسلام کے پرتی اونچی شردھا رکھتی تھی۔ لیکن ابو جہل کی وجہ سے وہ منہ سے کبھی شردھا وقت نہیں کر پاتی تھی۔ اس سمے انہوں نے ابو جہل کو سانپ کو مارنے سے منع کیا، لیکن ابو جہل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور غصے سے بھر کر تیز آواز میں کہنے لگا، او جادوی صاحب، تجھے ضرور محمد نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تجھے میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سانپ کے شریر پر چوٹ کرنے لگا۔ تب حارثہ صاحب چیخنے لگا، لیکن کرور ابو جہل نے اسے مکتی نہیں دی۔ لیکن سانپ نے اتنا درد سہ کر بھی کوئی حملہ نہیں کیا، اس نے ڈنک بھی نہیں مارا۔ وہ صرف ونتی کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے چھوڑ دو، میں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا، میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر چلا جاؤں گا۔ لیکن کرور ابو جہل نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ سانپ کو ایک سمے پر مارتے مارتے ادمارا کر کے ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ پنجرے میں قید رہتے ہوئے سانپ رونے لگا اور اللہ رب العالمین سے درد بھری آواز میں پکارنے لگا۔ تب وہ حارثہ سانپ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ رب العالمین، آپ مجھے موت دے دیجئے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک بار تو میں آپ کے حبیب پریتم سے ملنا چاہتا ہوں۔ رات کے سمے ابو جہل کے گھر میں دیپک بجھنے کو تھا تو مجالدہ نے کانپتی آواز میں ابو جہل سے تب کہا، اے عمر ابن حسام، ابو جہل کا اصلی نام، آپ اس سانپ کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے اسے اتنا مارا، پھر بھی تو یہ آپ پر کوئی حملہ کرنے نہیں آیا، آپ اسے چھوڑ بھی تو سکتے تھے۔ مجالدہ کی یہ بات سن کر کرور ابو جہل بہت ناراض ہو گیا۔ اس نے ترنت اس کے گال پر ایک تھپڑ مارا اور جب مجالدہ سے کہا، پاگل ہو گئی ہو تم، اس نے محمد کا نام لیا ہے، ضرور محمد نے اسے جادو کر کے بھیجا ہے، اس لیے صاف ہو کر یہ بات کہہ سکتا ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اسی طرح بحث کرتے کرتے وہ ایک سمے پر سو گئے، لیکن مجالدہ کا دل کافی نرم تھا، ان کے من میں بہت دیا تھی، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ گہری رات میں وہ گھر سے باہر نکلی اس سانپ کو آزاد کرنے کی امید میں۔ وہ ایک سمے پر سانپ کے پنجرے کے پاس گئی۔ دوسری اور مجالدہ کے گھر سے باہر نکلنے کے ترنت بعد کرور ابو جہل کی نیند کھل گئی۔ ابو جہل نے اپنے پاس مجالدہ کو نہ دیکھ کر ایک سمے پر سوچا، ضرور وہ اس سانپ کو چھوڑنے گئی ہے، اس لیے ابو جہل نے دیر نہ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔
مجالدہ جیسے اس سانپ کے پاس اسے آزاد کرنے کے لیے گئی تو مجالدہ نے دیکھا ابو جہل گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو مجالدہ ابو جہل کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ اس سمے ٹھٹک کر کھڑی رہی۔ ابو جہل نے آ کر ان سے پوچھا، اے مجالدہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم مجالدہ نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، اے عمر ابن حسام، میں نے گھر سے اس سانپ کے استھان بدلنے کی کچھ آوازیں شبد سنے۔ میں نے سوچا محمد اس سانپ کو لے جا رہے ہیں، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے میں باہر آئی ہوں۔ محمد کی اتنی ہمت کیسے ہوتی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے سانپ لے جائے؟ اس طرح جھوٹی بات کہہ کر مجالدہ نے ابو جہل کو گھر کے اندر بھیج دیا اور وہی بھی خود گھر چلی آئی۔ اگر مجالدہ ابو جہل کو یہ بات نہ کہتی تو شاید کرور ابو جہل انہیں یاتنا دیتا۔ اسی طرح قریب 3 دن تک اس سانپ کو قید کر کے اس کرور ابو جہل نے یاتنا دی، کھانا پانی سانس شانتی کچھ بھی نہیں لے پایا۔ وہ حارثہ سانپ لگاتار لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ کون ہے وہ سانپ جو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے؟ لیکن پھر بھی کرور ابو جہل کی وجہ سے ان کا بھی دل کانپ اٹھتا تھا۔ وہ کہنے لگے، اس سانپ کو اتنی آتنا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سانپ صرف روتا تھا اور اللہ اللہ کہہ کر چلاتا تھا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد حارثہ سانپ کا شریر کمزور پڑ گیا، وہ مر گیا۔ لیکن یہی ختم نہیں ہوتا۔ ابو جہل اتنے پر بھی سنتوشٹ نہیں ہوا۔ وہ بول اٹھا، اسے صرف موت دینے سے نہیں ہوگا، اسے آگ میں جلا کر راکھ کر دینا ہوگا۔ پورے علاقے میں دکھانا ہوگا کہ محمد نے مجھے ایک سانپ بھیجا تھا مارنے کے لیے، لیکن میں نے اس جادوئی سانپ کو مار ڈالا ہے اور آگ میں جلا کر اسے راکھ بنا دیا ہے۔ یوجنا کے انوسار ہی ابو جہل نے اس سانپ کو آگ میں جلا دیا اور اس کے مرتیو شریر کو راکھ بنا دیا۔ سانپ کو جلتا دیکھ کر ابو جہل ہنسنے لگا اور کہنے لگا، سب دیکھ محمد کا جاسوس کیسے آگ میں جل رہا ہے، کیسے جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ آخرکار جب وہ سانپ جل کر راکھ ہو گیا تو ابو جہل نے اس راکھ کو ڈھکن والے ایک پیتل کے برتن میں رکھ لیا۔ اب شروع ہو گیا جھوٹ کے اہنکار والا وہ کھیل۔ ابو جہل اس راکھ بھرے برتن کو لے کر پورے مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، اے لوگو، دیکھو محمد نے مجھے مارنے کے لیے ایک جادوگر سانپ بھیجا تھا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر سکتا تھا۔ وہ مجھے مارنے آیا تھا اور مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ مجھے مار نہیں سکا، میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکا، الٹا میں نے اسے مار کر آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا۔ اس معاملے میں محمد بھی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکا۔ لوگ حیران آنکھوں میں ابو جہل کی اور دیکھتے رہے۔ کوئی بھرمیت ہوا، کوئی جگیاسو ہوا تو کوئی بھیبھیت۔ ابو جہل کے چہرے پر تب جیت کی ہنسی تھی۔ وہ من ہی من سوچ رہا تھا، اس نے کوئی جادوئی چیز جیت لی ہے۔ لیکن ابو جہل نہیں جانتا کہ راکھ کے نیچے اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ پوری پرتھوی اس سمے رو رہی تھی، آسمان کے فرشتے بھی اس سمے رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے حارثہ کی ایمانی سختی اور اس کی تکچھا یعنی سہنشیلتا اور اس کے پاپ موچن کے کامنا، وہ چپ چاپ بہنے والے آنسو دیکھے تھے۔ لوگوں کے بیچ بھاشن دے کر ابو جہل شانت نہیں ہوا۔ وہ گھر گھر جا کر سب کو کہنے لگا، اے لوگو، دیکھ لو محمد نے مجھے مارنے کے لیے ایک سانپ بھیجا تھا، میں نے اسے مار کر آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ تم لوگ کوئی بھی محمد کی باتوں پر وشواس نہیں کرنا، وہ ضرور جادوگر اور گمراہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل اس کے بعد ایک اور گھر جاتا ہے اور وہاں جا کر بھی انہیں اس راکھ کے برتن کو دکھا کر ایسے ہی کہتا رہتا۔ مکہ کی کوئی گلی ابو جہل کو نہیں چھوڑی۔ جیسے سامنے پایا اسے ویسے گردن دکھا کر ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے۔ آخرکار وہ ایک مانور ویکتی کے پاس پہنچی جس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، ایک بزرگ ٹائپ کے تھے۔ ان کے سامنے جا کر ابو جہل نے وہی پچھلی باتیں کہی۔ یہ ویکتی، سن لو، محمد نے میرے پاس ایک جادوئی سانپ بھیجا تھا، سانپ بات کر سکتا تھا اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے وہ موقع نہیں دیا، میں نے اسے مار ڈالا ہے اور آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ اس برتن کے اندر وہ راکھ ہے، آپ لوگ
कृपया मोहम्मद की कोई बात नहीं सुनना। अबू जहल की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगे, ए उमर इब्ने हसाम, तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। साहब बात कर सकता था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने एक बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया है। कुर्ता उसे आग में जलाकर तुमने राख बना दिया है और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ज़रूर तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तुम मोहम्मद के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो, क्या उन्होंने सचमुच इस सांप को तुम्हारे पास भेजा था जैसे कि अबू जहल कह रहा था। ये इससे कोई अलग बात थी, अबू जहल था या इससे कोई अलग बात थी। उनकी बात का उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, कल सुबह मैं ही मोहम्मद से मिलूंगा। उसके बाद अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। उनके आसपास लोगों की बहुत भीड़ थी। सब देखना चाह रहे थे इस सांप के बारे में मोहम्मद क्या करना चाहते हो। क्या मोहम्मद ने वास्तव में अबू जहल के पास इस सांप को भेजा था जैसे अबू जहल कह रहा था, ये इससे कोई अलग बात थी। अबू जहल सबके सामने खड़ा है। अबू जहल के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। उनके पीछे कुछ सहाबी साथी खड़े हैं। अबू जहल ने पूछा, ए मोहम्मद बताओ तो मेरे हाथ में क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर इब्ने हसाम, आपके हाथ में तो एक पीतल का बर्तन है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता। तब अबू जहल हंसने लगा और कहने लगा, ए लोगों सब देखो, मोहम्मद अक्सर भविष्यवाणी करता है। भविष्य में ये होना, भविष्य में वो होगा, लेकिन उसकी आंखें के सामने रखे बर्तन में क्या है वो ये नहीं बता सकता। फिर वो कैसा नबी है। अबू जहल की बात ये जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल उठे, ए उमर इब्ने हसाम, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ और ना ही मुझे आने वाले कल के बारे में कोई ज्ञान है। अल्लाह की तरफ से मुझे जो बताया जाता है मैं वही तुम लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। मैं उससे ना कुछ कम करना करता हूँ और ना ही कुछ बढ़ाता हूँ और ना ही अपने तरफ से कुछ कहता हूँ। अब अबू जहल और जोर से हंसने लगा और कहा, ए मोहम्मद, तुम हमें मौत के बाद के बातें बताते हो। मौत के बाद हमें जहन्नम में जाना होगा, हश्र होगा। तो फिर इस बर्तन के अंदर क्या है वो बताकर दिखाओ। अगर तुम बता सकते हो तो मैं ईमान ले आऊँगा। अबू जहल की इस बात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए सिर झुका लिया। फिर उन्होंने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। फिर वो प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, रब्बुल आलमीन, अगर आप चाहे तो मौत को ज़िंदगी दे सकते हैं और अगर आप चाहे तो ज़िंदगी को मौत दे सकते हैं। आपके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पेड़ का एक पत्ता भी आपकी इजाज़त के बिना नहीं हिलता। इस पीतल के बर्तन के अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता। मेहरबानी करके आप इसके अंदर की चीज़ को प्राण लौटा दीजिए ताकि वो खुद गवाही दे सके कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रार्थना करते ही अंदर से सांप बोल उठा और बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बात कहते ही अबू जहल डर गया और इस बर्तन को हाथ से गिरा दिया। उसी वक्त उसका ढक्कन खुल गया और सांप बाहर निकल आया। तब सांप ने नबी जी को देखकर रोने शुरू कर दिया। उसकी आंखों के किनारे आंसू चमकने लगे। तब उसने नबी जी को देखकर कहना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह ताला के बंदे और उसके भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। दूसरी ओर अबू जहल चीख उठा और कहने लगा, ए मोहम्मद, ये ज़रूर तुम्हारा जादू है। बर्तन के अंदर ये सांप राख की हालात में था। मैंने अपने हाथों से इसे आग में जलाया था। ज़रूर तुमने जादू करके इसे वापस जिंदा कर लिया है। तुम यकीनन एक खुले जादूगर हो। अबू जहल की बात का जवाब सांप ने खुद दिया और सांप ने तब अबू जहल से कहा, ए उमर इब्ने हसाम, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मुझे प्राण लौटाए हैं। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ दुआ की है। वो यकीनन कोई जादूगर नहीं है। आसपास के लोग जोर से बोल उठे, अल्लाह अकबर, ये ज़रूर कोई जादू नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली कुदरत है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से पूछा, ए सांप, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और मेरे पास तुम क्यों आए हो। तब सांप ने एक एक करके सब कुछ बताया। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हारिसा है, मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जन्म लिया था। या रसूल अल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपकी सोबत पाऊंगा और आपसे मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, इसलिए मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र लंबी करने की दुआ मांगी और जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने मेरी उम्र लंबी कर दी। मैं उनके ज़माने से आपके ज़माने तक सोया हुआ था, लेकिन मक्का में
مجھے نہیں پتا تھا آپ کہاں رہتے ہیں، جس کے لیے مکہ آ کر میں بہت گھما، آخرکار میں تھک گیا اور اس آدمی کے گھر کے سامنے سو گیا۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے تب مارنے آیا، لیکن میں نے اسے منع کیا، میں نے اس سے معافی مانگی، لیکن اس نے میرے منہ سے آپ کا نام سنا، وہ مجھ پر حملہ ہو گیا، مجھے بہت چوٹ پہنچایا، بہت اتیاچار کرتا رہا، مجھے پنجرے میں قید کر لیا۔ میں نے اسے بار بار کہا مجھے چھوڑ دے، بہت بنتی بھی کی، لیکن اس نے مجھے تب نہیں چھوڑا۔ آخرکار اس نے مجھے مار کر آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، لیکن اب کیونکہ دوسری بار مجھے موقع ملا ہے، اب یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حارثہ صاحب ابو جہل کی اور لپکا۔ اس سمے ابو جہل ڈر کے مارے بھاگنے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سانپ کو آواز دی اور کہا، اے حارثہ، تم اسے معاف کر دو، اس کا کوئی نقصان مت کرو۔ مانتا ہوں تم پر ضرور ظلم اور اتیاچار ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو، چھما کر دیتے ہو، تو یقیناً مہان اللہ رب العالمین بھی تمہیں معاف کریں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں اتم پرتفل دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حارثہ صاحب اور آگے نہیں بڑھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پالن کیا، ابو جہل کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور گزارش کی اور کہا، یا رسول اللہ، میری آپ سے ایک اور فرمائش ہے، کرپیا مہان اللہ رب العالمین سے تھوڑی دعا کیجیے، مجھے انسان بنا دے، میں بھی انسانوں کی طرح عبادت کرنا چاہتا ہوں اور اشرف المخلوقات یعنی سروشریشٹھ رچنا بن کر میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں، آخرت یعنی پرلوک میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس حارثہ صاحب کے لیے دعا کی اور اسی وقت حارثہ صاحب انسان بن گیا۔ انسان بننے کے بعد وہ جب تک زندہ رہا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ ایک بار ایک مہیلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپستھت ہوئے اور بنمرتا سے نویدن کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گناہوں سے پوتر کر دیجئے، میں نے جان بوجھ کر مہا پاپ کر لیا ہے، میں نے وبھچار کیا ہے، آپ مجھے سزا دے کر پوتر کر دیجئے اور پرلوک کے عذاب یعنی یاتنا سے میری رکشا کیجیے۔ دوسری اور منہ پھیر لیا، اس لیے مہیلا پھر سے اس جا کر وینے کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی دوسری اور منہ پھیر لیا۔ اس طرح وہ مہیلا ہٹی ہو کر لگاتار 4 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اپرادھ کو سویکار کیا اور شریعت کے انصار سزا لاگو کرنے کا آگرہ کیا۔ اس نے کہا، حضور، میں جانتا ہوں کہ اس پاپ کی سزا کتنی بھیانک ہے، پتھر مار کر مرتیو دنڈ لاگو کرنا، لیکن پھر بھی میں اس سزا کو سویچھا سے سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ دنیا کی اس معمولی سزا سے زیادہ بھیانک، عظیم، پیڑادائک آخر کی سزا ہے۔ اس لیے دیا کر کے آپ دنیا کی سزا لاگو کر کے آخر کی احسنیات سزا سے مجھے مکت دلا دیجیے، انتظام کر دیجیے۔ مہیلا کے اسامانیہ، تم نے بھاری سبھا میں سوچھا سے اپنے اپرادھ کو بار بار سویکار کیا ہے، اس لیے تم اس پر سزا لاگو کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ تم ابھی گربوتی ہو اس لیے تمہاری مرتیو نہیں ہو سکتی، اتح تم ابھی چلی جاؤ۔ اس کے بعد سنتان کو جنم دینے کے بعد اس کا اچھے سے پالن پوشن کرتی رہنا۔ جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے اور انیہ بھوجن کرنا سیکھ جائے اور اس کا جیون تمہارے اوپر نربھر نہ رہے، وہ خود سامان روپ سے چلے، پھر اس کے بعد تو منع، تب تم شریعت کا نیم لاگو کروں گا، سزا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر سنتان پرسو کی پرتیچا میں مہیلا چلی گئی۔ اس کے بعد گھر جا کر سنتان پرسو کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن سنتان کا جنم ہوا، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہونے لگا، دودھ پینا چھوڑ کر انیہ بھوجن کی اور جھکا، دھیرے دھیرے ماں کے بنا یہ وہ کرنے لگا، تب تک اس کے سبھی پرکار کے بھاؤ راگ یعنی جذبات چلے جانے چاہیے تھے۔ ہوش میں آ کر سماجی جیون کے پرتی روچی پیدا ہونی چاہیے تھی، جیون کے پرتی ممتا پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، آخرت کے ڈر سے تب بھی اس کے فیصلے میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا۔ 2.5 سال بعد پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آ کر اپستھت ہوئی۔ گود میں 2.5 سال کے نردوش بچہ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا، جس کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ بچہ اب میرے سنتان کے دودھ پر نربھر نہیں ہے، وہ اب انیہ بھوجن کھا کر
گزرا کرنے کی ساکشم ہے، تو میرے نہ رہنے پر بھی اسے کوئی سمسیا نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منمرتا پوروک نویدن کیا، حضور آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے انوسار میں اپستھت ہوا ہوں، سبھی شرطیں پوری ہو گئی ہے، شریعت کا بدھان لاگو کرنے میں اب کوئی بادھا نہیں ہے، اس لیے دیا کر کے بہت جلدی مجھے پوتر کر دیجیے۔ دنیا کی معمولی سزا کے بدلے میں آخرت کی احسانیہ سزا سے میری رکشا کیجیے۔ آخرکار رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ودھان لاگو کرنے کا آدیش دیا اور پتھر پھینک کر اس کی مرتیو دنڈ لاگو کیا گیا۔ جنازے کی نماز پڑھانے کا سمے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہیلا نے تو اویت کام کیا، پھر بھی آپ اس کے جنازے میں؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، اویت کام کیا تھا، پھر بھی آپ اس کے جنازے میں کیوں ہیں؟